سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے حامی بھر لی ہے، کراچی کے لیبر کے فلیٹس خالی کروا کر وہاں افغان پناہ گزینوں کو آباد کیا جا رہا ہے، وہاں سے فلائٹس آ رہی ہیں، چمن کا بارڈر کھولا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے افغان بھائیوں کے دکھ سے، ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں، ہمیں ان کا احساس ہے۔ عام افغان مائیں بہنیں، بھائی ہمارے بھائی بہن مائیں بہنیں، مگر وہ عام غریب افغان کے پاس تو ملک سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ملک سے کون نکل رہے ہیں؟ جو یا تو مغربی ممالک کے سہولت کار تھے، یا وہ پڑوسی ملک کے سہولت کار تھے جس نے وہاں بلینز کی انویسٹمنٹ کی تھی اور پھر ناکامی ہوئی، یا وہ لوگ وہ ہیں جن کی انتہا پسند تنظیموں سے تعلقات ہیں۔ کیا سندھ کے لوگ بھول جائیں کہ سیون میں دھماکہ ہوا، شکارپور کی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا، شاہ نورانی پہ دھماکہ ہوا، مناوا کا پولیس اسٹیشن، لاہور آرمی پبلک اسکول، ان دھماکوں میں کون ملوث تھے؟ پاکستانی تو نہیں تھے، ان میں افغانستان سے آئے ہوئے لوگ ملوث تھے۔ تو حکمران، خاص طور پہ وفاقی انتظامیہ اور وفاقی حکومت اور ریفیوجیز کمشنر اور سندھ حکومت کیوں یہ سارے افغانی سندھ میں بھیجنا چاہ رہی ہے؟ آخر سندھ ان کے نشانے پہ کیوں ہے؟ آخر بحریہ کی زمینیں بھی سندھ کی جائیں، جزائر بھی سندھ کے جائیں، ملازم بھی سندھ کے نکالے جائیں۔ سندھ کے ملازموں کو نوکریوں سے برخاست کیا جا رہا ہے، سوئی گیس سے، آئی بی سے، اسٹیٹ لائف سے 16,000 پاکستان بھر کے ملازم ہیں، جس میں 12,000 سندھ کے ہیں۔ وہ ملازم نکالے جا رہے ہیں اسٹیٹ لائف کے، پی ایس او کے۔ ان کو نہ سنا گیا، نہ اٹارنی جنرل کو سنا گیا، نہ موقف سنا گیا، ان کو برخاست کرنے کا جاری کر دیا گیا اعلان۔ میں سندھ کو لوگوں کو کال دے رہا ہوں کہ یہ نوٹس کریں کہ آپ کے سروں پر الیگل امیگرینٹس کون لا رہا ہے؟ عمران خان کی حکومت لا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت لا رہی ہے۔ بظاہر یہ دکھاوٹ میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات جاری کرتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی والے سخت خلاف ہیں عمران خان صاحب کے، اور عمران خان صاحب اور ان کے وزراء کے بیانات سے بھی لگتا ہے، شیخ رشید صاحب، فواد صاحب ہمارے دوست، ان تمام کے بیانات سے لگتا ہے کہ بڑا پیپلز پارٹی کی کرپشن پہ یا بیڈ گورننس پہ سخت یہ تکلیف میں ہیں اور بڑا احتجاج کر رہے ہیں۔ مگر جو فیصلے ہیں جزائر کا ہو، ڈومیسائلز کا ہو، نادرا کے جھوٹے ڈومیسائل اور شناختی کارڈ بنانے کا ہو، یا سندھ میں الیگل امیگرینٹس لانے کا ہو، اس پہ تو یہ متفق ہیں، اس میں تو یہ یک آواز ہیں۔ سارے پاکستان نے انکار کر دیا ہے، کراچی کھول دیا گیا ہے۔ میں ایم کیو ایم کو بھی کال دے رہا ہوں، ایم کیو ایم کے دوست ہمیشہ احتجاج کرتے ہیں کہ بھائی اندرون سندھ سے لوگ آ گئے۔ اندرون سندھ سے کتنے لوگ آتے ہوں گے؟ 100، 200، 500 سال میں، 2 سال میں، اور وہ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ آ کے ٹھیلا لگاتے ہوں گے، سبزی بیچتے ہوں گے، دودھ بیچتے ہوں گے، گارڈ بنتے ہوں گے، باورچی بنتے ہوں گے، مالی بنتے ہوں گے کراچی میں۔ مگر یہ جو افغان ریفیوجیز آ رہے ہیں، یہ تو پورے کراچی کے ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیں گے۔ یہ تو مسلح ہیں، جو کل دھماکے میں 170 سے لوگ زائد مر چکے ہیں کابل کے کرزئی ایئرپورٹ پہ۔ یہ لوگ تو سب، ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں، روس کے، انتہا پسند تنظیموں کے اور امریکہ کے۔ کیا کراچی کے لوگ قصبہ کالونی واقعہ بھول گئے ہیں؟ کراچی کے لوگ بھول گئے ہیں کہ کس طرح کراچی کا خون بہا، ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں کا، ہمارے پنجابی پشتو سندھی بولنے والے بھائیوں کا، وہ دہشت گرد تنظیموں کا آپس میں ٹکراؤ؟ کیا کراچی میں وہ حالات دوبارہ پیدا کرنے ہیں؟ ایک طویل جدوجہد کا قومی عوامی تحریک آج سے آغاز کرنے جا رہی ہے۔ وہ 4 نکات ہیں۔ پہلا، سندھ میں افغان ریفیوجیز اور تمام ممالک سے آنے والے الیگل امیگرینٹس کو روکنا اور ان کی واپسی۔ 2، سندھ میں زمینوں پر، دیہاتوں پر وفاقی سرکار، صوبائی سرکار، بلڈرز، مختلف فورم، انسٹیٹیوشنز، اداروں کے قبضے اور ان قبضوں سے زمینیں آزاد کروا کر عوام کے حوالے کرنا۔ 3، سندھ میں پانی کی چوری اور سندھ کو پانی کا حصہ دینے سے انکار، جس کی وجہ سے سندھ کی زراعت تباہ ہو گئی ہے، اس کا خاتمہ۔ 4، سندھ کے 12,000 سے زائد ملازمین کو
वफाकी नौकरियों से बेदखल कर दिया गया है। PSO, स्टेट लाइफ, सुई साधारण गैस, IB, दूसरे इदारों से हज़ारों मुलाजमीन को निकाल दिया गया है और सिंध में बहुत से हज़ारों वो मुलाजमीन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको रेगुलर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नहीं किया और उन 12,000 को वफाकी हुकूमत और दूसरे फोरम्स मिलकर निकाल रहे हैं। इन चारों नुकात पर आज हम ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। हम ये पूरा महीना 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सिंध के हर ज़िले, हर ताल्लुक में एहतजाज करेंगे। मैं सिंध की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत देता हूँ कि वो सिंध के इशूज़ पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करें और स्टैंड लें और पाकिस्तान के लोगों को बता दें कि सिंध में हम आदमशुमारी का इन्फ्लक्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।